بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغدو فبائع النفس فموتقها او موبقها رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس باب میں صبر کے حوالے سے احادیث کا ذکر ہے۔ صبر کا لفظی معنی آتا ہے روکنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ صبر کے 3 شعبے ہیں۔ ایک ہے صبر عن المعصیت، گناہ سے اپنے آپ کو روکنا۔ دوسرا ہے صبر علی الطاعات، یعنی نیک کاموں پر اپنے نفس کو مجبور کرنا، نیک کاموں کا پابند بنانا۔ یہ بھی کیا ہے؟ صبر کا ایک قسم ہے۔ تیسرا قسم ہے صبر علی المصائب والحادثات، کہ آدمی صبر کرے مصائب پر، حادثات پر، کہ جو حوادث اور جو مصائب دنیا میں اس پر آتے ہیں تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کر لے اور یہ مصائب اللہ ہی کی طرف سے سمجھے۔ یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو یہ 3 قسمیں ہیں مختصراً، کہ صبر کیا ہو؟ عن المعاصی ہو، گناہ سے صبر ہو۔ جتنے کام بھی اللہ پاک کے ناراضگی کے ہیں آدمی اس سے بچے۔ صبر علی الطاعات، جتنے نیک کام ہیں ان نیک کاموں پر اپنے نفس کو مجبور کرے۔ اور صبر علی المصائب، یعنی حوادث، تکالیف اور مصائب جو اس پر آتے ہیں اس پر صبر کر لے، جزع فضع نہ کرے، اور کوئی ایسا جملہ منہ سے نہ نکالے، کوئی ایسا کلمہ نہ نکالے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ صبر کے حوالے سے قرآن کریم میں بہت ساری آیاتیں ہیں۔ مختصراً یہ آیات جو پڑھی گئی اس میں رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں ایک اہم نسخہ اور اکثری کیمیا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ جو بھی حوائج حاصل کرنا ہو، جو بھی مصیبت یعنی اس کے دور کرنا اور تکلیف کو دور کرنا ہو تو اس کے لیے 2 چیزیں اللہ پاک نے ذکر فرمائی۔ ایک ہے نماز اور دوسرا صبر ہے، کہ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مذکورہ حدیث میں جو حضرت ابو مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے۔ یعنی اس حدیث میں چند چیزیں ذکر کی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے ایک صبر بھی ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے۔ یعنی جیسے پاکیزگی آدھا ایمان ہے، اس کا کیا مطلب؟ یعنی ایک ہے طہارت حقیقی اور دوسرا ہے طہارت حکمی۔ طہارت حقیقی یعنی ظاہری نجاست، ظاہری گندگی، تو اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا یہ آدھا ایمان ہے۔ دوسرا ہے طہارت حکمی، یعنی اندرونی طور پر جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اور اندرونی طور پر جو دشمنی ہے، تو ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، تو یہ بھی طہارت ہے۔ تو جس شخص نے طہارت ظاہری حاصل کی، یعنی اپنے آپ کو ظاہری گندگی سے اس نے پاک رکھا، تو اس نے آدھا ایمان حاصل کر لیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسرا جو نصب ہے، یعنی اندرونی طور پر جو پاکیزگی ہے وہ بھی حاصل کرے، یعنی اپنے اندرون کو کینہ، حسد، بغض اور اندرونی جو امراض ہے اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے، تو اس سے پورا ایمان ملے گا۔ تو آدھا صفائی، آدھا ایمان یہ ظاہری گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرنا، باقی آدھا ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ طہارت حکمی سے، جس کا تعلق اندرون کے ساتھ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو پاک کرے۔ ایک مطلب تو اس جملے کا یہ ہوا۔ دوسرا مطلب محدثین اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے، کہتے ہیں کہ اس پاکیزگی سے مراد نماز ہے، یعنی ایمان سے یہاں پر نماز مراد ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایمان ذکر ہوا ہے اور اس سے مراد نماز لیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو ضائع نہیں فرمائیں گے، یعنی تمہاری نماز کو اللہ پاک ضائع نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح یہاں پر ایمان سے مراد نماز ہے، اور نماز کے لیے اہم شرط کیا ہے؟ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ تو لہٰذا آدھا ایمان کیا ہے؟ نماز ہے، اور آدھا جو ہے اس کے لیے جو شرط ہے پاکیزگی۔ تو چونکہ نماز بغیر پاکیزگی کے وہ ادا نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہوا۔ تو الطہور شطر الایمان، پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے۔ والحمدللہ تملأ میزان، اور الحمدللہ کی کلمات کہنا یہ میزان یعنی ترازو کو بھر دیتے ہیں۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض، اور یہ کلمات کہنا یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ کہنا، یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے تو اس کو بھر دیتے ہیں۔ یعنی صرف الحمدللہ کہنا یہ میزان کی ترازو کو بھر دیتے ہیں، اور الحمدللہ اور سبحان اللہ کہنا یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے، جو خلا ہے، تو اس کو ثواب سے بھر دیتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں ذکر کے اور ان کلمات کے کتنے بڑے فضائل ہیں کہ آدمی ان کلمات کو چلتے پھرتے وقت، بیٹھتے وقت، جو کہ جیسے ہم اکثر اوقات ہم ضائع کرتے ہیں، تو بجائے ان اوقات کو ضائع کرنے کے اگر آدمی ان کلمات کو کہے تو کتنا بڑا ثواب کمائے، یعنی الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے میزان کا ترازو جو ہے وہ بھی بڑھے گا، اور آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے تو یہ بھی ثواب سے بڑھ جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَالصَّلَاةُ نُورٌ، نماز روشنی ہے۔ نماز کیسے روشنی ہے؟ دنیا میں جو آدمی نمازی ہوتا ہے تو نمازی آدمی کو حق کی طرف راستہ ملتا ہے، تو نماز حق کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، اور آخرت میں جب پل صراط پر گزرے گا تو پل صراط پر یہ نماز اس کو روشنی دے گی، اور وہاں پر اس کے لیے بھی کام آئے گا۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، اور صدقہ دینا یہ ایمان کی دلیل ہے، یعنی صدقہ دینا اللہ کے راستے میں
یہ ایمان کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر کرنا یہ روشنی ہے۔ صبر کیا ہے؟ یہ روشنی ہے۔ تو اس حدیث میں یہی صبر کے حوالے سے بات آ گئی کہ صبر سے آدمی کو کیا روشنی ملتی ہے۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے والقرآن حجت لک وعلیک، قرآن کریم تیرے لیے دلیل ہے، حجت ہے، او علیک، یا تجھ پر حجت ہے۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم یہ اپنے حقوق کے بارے میں بندوں سے کیا جھگڑا کرے گا، یعنی جیسے بندہ اپنے حق کے لیے جھگڑا کرتا ہے تو قرآن کریم بھی اپنے حق کے لیے جھگڑا کرے گا کہ مجھ پر عمل کیوں نہیں کیا۔ یا اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم بندہ کی طرف سے کیا کرے گا؟ جھگڑا کرے گا کہ جس شخص نے قرآن کریم کو پڑھا، قرآن کریم پر عمل کیا، تو قرآن کریم اس کی طرف سے جھگڑے کرے گا اور اس کے لیے سفارشی بنے گا۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کل الناس یغدو، ہر شخص صبح کرتا ہے، فبائع النفس، تو اپنے نفس کو بیچنے والا ہوتا ہے، فموتقها او موبقها، یا تو اس کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا اس سے ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی صبح کرتا ہے تو صبح کرنے کے بعد اگر یہ اچھے کاموں میں مصروف ہوا تو اس نے اپنے نفس کو جہنم کے آگ سے آزاد کیا، اور اگر خدا نخواستہ یہ برے کاموں میں مصروف ہوا، برے کام کا اس نے ارتکاب کیا تو اپنے نفس کو ہلاک کیا۔ تو ہر شخص صبح کرتے وقت یا تو اپنے نفس کو ہلاک کرنے والا ہے برے کاموں کی وجہ سے، یا اپنے نفس کو آزاد کرنے والا ہے جہنم کے آگ سے اچھے کاموں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا